ماہ رجب میں یہ جو ہم ہر نماز کے بعد، نماز صبح کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ جو ہم ایک مخصوص دعا پڑھتے ہیں، آیا اس دعا پڑھنے کے حوالے سے کوئی روایت نازل ہوئی ہے؟ آیا اس روایت کے حوالے سے کسی امام کا فرمان موجود ہے؟ اور اگر موجود ہے اور یہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو کیا اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اس دعا میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے؟ اگر تو ہم اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں پھر تو ہماری یہ دعا قبولیت کے درجے تک جائے گی، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو عربی پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر دعا تو قبول کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن اس درجے تک، اس مرتبے تک وہ دعا شاید نہ پہنچ پائے کہ جو دعا سمجھ کے مانگی جائے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ الحمد کا ترجمہ کیا ہے، میں اللہ سے کیا طلب کر رہا ہوں، سورہ قل هو اللہ احد کا کیا معنی ہے۔ تو اس حوالے سے میں چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ کے سامنے یہ جو دعا ہم ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس دعا کے حوالے سے ایک روایت وارد ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد بن ذاقون، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ مولا یہ ماہ رجب ہے، آپ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں جو میرے حق میں مفید ہو، جس سے مجھے فائدہ ملے۔ تو پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا لکھو، یعنی کہ امام نے تاکید کی کہ لکھو جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، اور ہر روز ماہ رجب میں صبح شام، ہر نماز کے بعد، دن اور رات میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز کے بعد، بلکہ امام فرما رہے ہیں صبح کے وقت بھی جب آپ اٹھو، شام کے وقت بھی، ہر نماز کے بعد، دن اور رات، یعنی کہ آپ اکثر مرتبہ اس دعا کو روزانہ پڑھیں، نہ صرف نماز کے بعد بلکہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو جب یہ دعا آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اور وہ دعا کون سی ہے میں ساتھ سکرین شاٹ بھی لگا رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھتے رہیں، اور اس کا آج ہم ترجمہ اس دعا میں جو ہم اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں اس دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ارجو ہو لکل خیر، اے وہ جس سے ہر بھلائی کی امید کی جاتی ہے، وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور ہر برائی کے وقت اس کے غضب سے، اس کے غصے سے امان مانگی جاتی ہے۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو تھوڑے عمل پر بھی زیادہ اجر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یا من یؤتی من سألہ، اے وہ جو ہر سوال کرنے والے کو دیتا ہے۔ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اور اے وہ جو اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا، سبحان اللہ، کتنا کریم ہے خالق۔ ایک تو ہے سوال کرنے پر دینا، ایک ہے جو سوال ہی نہیں کر رہا اللہ اسے بھی دے رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّنًا مِّنْهُ وَرَحْمَةً، اور اسے بھی دیتا ہے جو نہیں پہچانتا، یعنی کہ جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے اپنے احسان اور رحمت کے طور پر۔ آتینی بے مسالتی ایاک، تو مجھے بھی میرے سوال پر جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الآخرہ، تو مجھے بھی میرے سوال کرنے پر، میرے مانگنے پر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیکیاں عطا فرما، آمین۔ وَاصْرِفْ عَنِّی بِمَسْأَلَتِی ایاک، اور میری طلبگاری کرنے پر جمیع شر دنیا و شر الآخرہ، آخرت کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں اور دنیا کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں دور فرما۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، کیونکہ تو جتنا عطا کرے تیرے ہاں کمی نہیں ہوتی، تیرے ہاں نقص نہیں پایا جاتا۔
وزدنی من فضلک یا کریم، اے کریم تو مجھ پر اپنے فضل میں اضافہ فرما، آمین۔ پھر یہ شخص جو روایت کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ پھر امام نے اپنی داڑھی کو اپنی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑا اور سیدھے ہاتھ کی، یعنی کہ اپنے داڑھی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے اور سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت کو حرکت دیتے ہوئے کہنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب جلال اور بزرگی والے، یا ذن نعماء والجود، اے نعمتوں اور بخشش کے مالک، یا ذل من والطول، اے صاحب احسان اور عطا، حرم شیبتی علی النار، یہ بہت قیمتی دعا ہے، میرے سفید بالوں کو آگ پر حرام فرما، آمین یا رب العالمین۔ بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اس دعا کے حوالے سے۔ چھوٹی سی دعا ہے، کوشش کیجئے کہ اس دعا کو حفظ کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر وقت یہ دعا پڑھنے میں آسانی رہے۔ حفظ کریں گے اور اس کے ترجمے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب بھی آپ دعا مانگنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، سب سے پہلے اپنی معصیتوں کو یاد کریں، پھر گریہ و زاری کے ساتھ ندامت کریں، شرمندگی کا احساس کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور سچے دل سے توبہ کر کے دعا سٹارٹ کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب دعا شروع کرنے لگیں اور جب دعا ختم کرنے لگیں تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجا کریں، اور درمیان میں اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے اور وہ بھی ماہ رجب میں، تو یقین کیجئے نہ صرف دنیا میں کامیابی بلکہ آخرت میں بھی سرفرازی اور کامیابی آپ مومنین کے نصیب میں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اس دعا کو سمجھ کر اور اپنی زندگی میں اس دعا کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، اور ہمارے ہر عمل کو چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اپنی بارگاہ میں ہمارے لیے باعث نجات فرما۔